الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصدق نجاح الکذب فضاح، سچ بولنا کامیابی کا باعث ہے اور جھوٹ بولنا ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ سچ بولنا کامیابی کا باعث ہے اور جھوٹ بولنا ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ بحث ہماری میرے عزیزو کتاب الصلاۃ کی 11 فصلوں میں سے 8ویں فصل جو فعل قضا کے بارے میں ہے چل رہی تھی۔ آج ہم نے اسی 8ویں فصل کے کچھ مسائل ہیں، تقریباً 3 مسائل ہیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں، آپ لطفاً توجہ فرمائیں گے۔ مسائل الاولی ذهب المرتضی و ابن الجنید و سلار الى وجوب تاخیر اولی الاعذار الى آخر الوقت۔ بحث ہماری مسائل میں سے پہلا مسئلہ اس میں ہے کہ سید مرتضی ابن جنید اور سلار نے فتویٰ دیا رحمۃ اللہ علیہم نے کہ جو صاحبان عذر ہیں ان کو آخر وقت میں نماز پڑھنا واجب ہے۔ دوبارہ توجہ کریں، سید مرتضی ابن جنید و سلار، یہ جتنے بزرگواروں کا ذکر کیا رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ صاحبان عذر کے لیے آخر وقت میں نماز پڑھنا واجب ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کیونکہ جب عذر زائل ہو جائے گا، عذر کے زائل ہونے سے ان کی جو نماز ہے وہ تام واقع ہوگی، کیونکہ ابھی عذر ہے۔ ابھی مثلاً ایک کوئی آدمی ہے جو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، آخر وقت میں کھڑے ہو کر پڑھ لے گا تو مطلب ہے آخر وقت میں اس کی نماز تامہ ہوگی، ٹھیک ہے یہ نہیں تو اس کو انتظار کرنی چاہیے، آخر وقت میں پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری جو ان کی دلیل ہے سید مرتضی ابن جنید اور سلار کی، اجماع ہے۔ سید مرتضی نے اجماع کا ادعا بھی کیا ہے، البتہ یہ جو اجماع کا دعویٰ ہے وہ سید مرتضی نے کیا ہے کہ اولی الاعذار کو آخر وقت میں نماز پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اجماع پایا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں قول ہے شیخ ابو جعفر طوسی کا، جو فرماتے ہیں اول وقت میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ صاحبان عذر اولی الاعذار کا اول وقت میں نماز پڑھنا جائز ہے، اگرچہ آگاہ فرماتے ہیں ابو جعفر طوسی کہ تاخیر افضل ہے، لیکن اول وقت میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ شہید اسی قول کو فرماتے ہیں اقرب، یہ جواز والا قول، واہو الاقرب، یعنی یہ جواز والا قول جو شیخ ابو جعفر طوسی کا ہے یہ قول اقرب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اول وقت میں یہ جو صاحبان عذر ہیں ان کو اول وقت میں بھی خطاب ہے نماز کا، اول وقت میں یہ مورد خطاب ہے نماز کے لیے، ایک دلیل یہ ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ امر مطلق ہے، امر میں آیا ہے سلو، چاہے وہ صاحبان عذر ہوں یا غیر صاحبان عذر ہوں، یہ جو امر کا اطلاق ہے وہ شامل ہے، صاحبان عذر کو بھی شامل ہے۔ تو پس جو آدمی نماز اول وقت میں پڑھ لے گا وہ مجزی ہوگی، کیونکہ اس نے امتثال کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ جو مطلب ہے سید مرتضی اور ابن جنید اور سلار رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ آخر وقت میں نماز پڑھے، کیونکہ ممکن ہے عذر زائل ہو جائے اور یہ نماز اپنی پوری پڑھیں تامہ افعال کے ساتھ عذر کے زائل ہونے۔ یہ جو انہوں نے عذر ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، فرماتے ہیں یہ ان کی بات معارض ہے امر کے ساتھ، پہلے عرض کر چکا ہوں امر مطلق ہے سلو، اس کے ساتھ بھی یہ معارض ہے،
اور دوسری دلیل جو استحباب ہے کہ جو ہے اول وقت میں جلدی جلدی نماز پڑھنی چاہیے، اول وقت میں جو امر آیا ہے نماز پڑھنے کا جلدی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اور امر کے ساتھ ان کا جو مطلب اور دلیل ہے وہ ٹکراتی ہے۔ صرف جو احتمال ہے، مجرد احتمال، یہ مطلب موجب نہیں بنتا ہے کہ وہ اس کو قدرت ہے، صرف احتمال ہے کہ آخری وقت میں اس کو قدرت ہو جائے گی، صرف احتمال ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ نماز کے فوت ہونے کا بھی خطرہ ہے، ممکن ہے مر جائے، چہ جائے کہ عذر ہے۔ اگر آپ انتظار کراتے رہے تو امکان ہے مثلا اس کی اگر موت واقع ہو گئی تو سرے سے نماز ہی گئی نا، ابھی تو پڑھنے دیتے، چلو عذر تھا جس حال میں بھی وہ پڑھ لیتا، بعد میں آپ دیر کروا رہے ہیں تو یہ بھی تو امکان ہے کہ وہ اصلا نماز ہی فوت ہو جائے۔ فرماتے ہیں اچھا تو پھر وہ جو تیمم ہے، تیمم کے بارے میں نہیں آئی بات کہ نص آئی ہے کہ ان کو آخر وقت میں پڑھنا چاہیے، شروع میں مطلب ہے وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم سے پڑھنا ہے تو اس کو آخر وقت میں تیمم کر کے پڑھنا چاہیے، ادھر بھی تو بات ہے نا۔ کہتے ہیں نہیں، تیمم کے لیے نص آئی ہے، وہ نص کی وجہ سے خارج ہے، ورنہ تیمم بھی ان صاحبان عذر میں سے ہے۔ پھر ایک نقطہ دیا ہے کہ جی مستحب ہے تاخیر کرنا البتہ مستحب ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ واجب ہے، ان کے مقابلے میں یہ فرما رہے ہیں کہ جی کیا ہے، مستحب ہے۔ تو بھلا بات میری کیا ہوئی؟ مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ عرض ہو گیا کہ سید مرتضیٰ ابن جنید سلار فرما رہے ہیں کہ جو صاحبان عذر ہیں ان کا آخر وقت میں نماز پڑھنا واجب ہے، اور سید مرتضیٰ نے اس بات پر اجماع کا ادعا بھی کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں شیخ ابو جعفر طوسی فرماتے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا جائز ہے، اور شہید جو ہیں شہید اول اسی جواز والے قول کو نا قبول فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یہی قول اقرب ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اول وقت میں ان کو نماز پڑھنے کا کیا ہے، خطاب ہے اول وقت میں۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ امر جو ہے وہ مطلق ہے۔ باقی بات رہ گئی یہ کہ وہ پہلے قول والے جو کہتے ہیں کہ آخری وقت میں عذر زائل ہو جائے گا، نماز پوری پڑھ لیں گے، وہ جو انہوں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، ماذا کرو من الامکان، کہ امکان ہے کہ آخر وقت میں نماز پڑھے تو ممکن ہے عذر زائل ہو جائے تو یہ پوری نماز پڑھ لیں گے، وہ ان کی بات معارض ہے، امر سے معارض ہے، ٹھیک ہے، امر مطلق ہے۔ اور استحباب جو آیا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھو، اس کے ساتھ بھی یہ بات ان کی ٹکراتی ہے، البتہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم بھی تھوڑا سا نیچے آتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ جی مستحب ہے تاخیر کرنا، مستحب ہے، واجب تو نہیں کہتے ہیں لیکن تاخیر کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ یہ مسئلہ جو پڑھا ہے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر اگلا مسئلہ شروع کروں گا، اس کا خلاصہ بیان کروں گا، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ مسائل الاولی، ذهب المرتضی و ابن الجنید و سلار الى وجوب تاخیر اولی الاعذار الى آخر الوقت۔ سید مرتضی ابن جنید سلار نے فتویٰ دیا، ذہبہ کا معنی کیا ہے، جانن سے مراد فتویٰ دیا ہے، الى وجوب تاخیر اولی الاعذار، صاحبان عذر کا مؤخر کرنا نماز کو واجب ہے، الی آخر الوقت، آخر وقت تک نماز کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ دلیل محتجین بے امکان ایقاع صلاۃ تامۃ بزوال العذر، احتجاج کرتے ہوئے، دلیل دیتے ہوئے کہ نماز کا تامہ طور پر، کامل طور پر واقع ہونے کا امکان ہے عذر کے زائل ہونے سے۔ فیجب کما یؤخر المتیمم بالنص، پس واجب ہے جس طرح کہ متیمم مؤخر کرتا ہے، کما یؤخر المتیمم، جس طرح کہ متیمم مؤخر کرتا ہے اور بعد میں نماز پڑھتا ہے۔ دلیل
بالنص نص ہے، و بالاجماع علی ما ادعاہ المرتضی، اس کو آپ نے ادھر سے مربوط کرنا ہے، ذهب المرتضی ابن الجنید جو دلیل دے رہے ہیں، محتجین بامکان ایقاع الصلاۃ تامۃً و بالاجماع، محتجین بالاجماع، اور احتجاج اور دلیل دی ہے اجماع کے ذریعے سے بھی کہ علی ما ادعاہ المرتضی، جس اجماع کا سید مرتضیٰ نے ادعا کیا ہے۔ یہ پہلا قول جی۔ وَجَوَّزَهُ الشیخ ابو جعفر طوسی رحمۃ اللہ علیہ اول الوقت، جوّزہ اس اتیان صلاۃ کو شیخ ابو جعفر طوسی نے جائز قرار دیا ہے اول وقت میں، شیخ ابو جعفر طوسی نے اول وقت میں اتیان صلاۃ کو جائز قرار دیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ أَفْضَلَ، اگرچہ تاخیر افضل ہے، شہید اول کا آغا جان قضاوت سنو ان دو قولوں میں، وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَهُوَ یہ کون، یہ جواز اقرب ہے، دلیل لِمُخَاطَبَتِهِمْ بِالصَّلَاةِ مِنْ اول الوقت، چونکہ صاحبان مخاطبتہم ذوی الاعذار، صاحبان عذر کو بھی نماز کا خطاب ہے، من اول الوقت، اول وقت سے، یہ ایک دلیل۔ وَبِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ، اور دوسری دلیل کیا ہے آگا جان، امر مطلق ہے، سلو سلو سب کو شامل ہے، صاحبان عذر ہوں یا غیر ہوں۔ وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْإِمْكَانِ مُعَارِضٌ، ٹھیک ہے نا، یہ جواب ہے سوال مقدر کا۔ سوال کیا ہے کہ وہ جو سید مرتضیٰ اور ان کے ساتھیوں نے ذکر کیا ہے کہ آخر وقت میں امکان ہے عذر زائل ہو جائے اور نماز جو ہے نا یہ تامہ طور پر واقع ہو، وہ اس کا کیا کریں؟ فرماتے ہیں وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْإِمْكَانِ، اور وہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے من الامکان، امکان معارض بالامر، وہ ما ذَكَرُوا من الامکان جو ہے وہ معارض بالامر، امر کے ساتھ معارض ہے، امر جو اطلاق امر پیچھے بولا ہے سلو، اس کے ساتھ وَإِسْتِحْبَابِ الْمُبَادِرَةِ إِلَيْهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، اور وہ جو دوسری دلیل جو مستحب ہے جلدی کرنا نماز کی طرف اول وقت میں، اس کے ساتھ بھی معارض ہے۔ وَمُجَرَّدُ الْاحْتِمَالِ لَا يُوجِبُ الْقُدْرَةَ عَلَى الشَّرْطِ، صرف احتمال جو ہے نا لا یوجب القدرت علی شرط، یہ شرط پر قدرت کا موجب نہیں بنتا ہے، یہ صرف احتمال ہے، آخر وقت میں قدرت آ جائے گی، صرف احتمال ہے۔ وَمُجَرَّدُ الْاحْتِمَالِ لَا يُوجِبُ الْقُدْرَةَ عَلَى الشَّرْطِ، مجرد احتمال جو ہے لا یوجب، یہ موجب نہیں بنتا کہ قدرت ہو شرط پر۔ وَيُمْكِنُ فَوَاتُهَا بِمَوْتٍ وَغَيْرِهِ، ممکن ہے فواتها نماز بھی فوت ہو جائے مرنے سے بغیر موت سے، فضلاً عنہ چہ جائے کہ عذر، اصلا نماز ہی فوت ہو جائے۔ وَالتَّيَمُّمُ خَرَجَ بِالنَّصِّ، اور تیمم جو ہے وہ خارج ہے بالنص، نص کے ذریعے سے خارج ہے۔ اگر آپ تیمم کی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی تو آخر میں پڑتا ہے جس کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس کے لیے تو نص ہے، وَالتَّيَمُّمُ خَرَجَ بِالنَّصِّ، تیمم خارج ہے نص کے ذریعے، وَإِلَّا لَكَانَ مِن جُمْلَتِهَا، وَإِلَّا اگر وہ نص وغیرہ نہ ہوتی لَكَانَ مِن جُمْلَتِهَا، یہ تیمم بھی جملہ اعذار میں سے ہے، جملتها اعذار۔ نعم یستحب التأخیر مع الرجاء خروجا من خلافہم، جی ہاں مستاخیر مستحب ہے مع الرجاء، جب امید ہو تاخیر کرنا مستحب ہے امید کی صورت میں، خروجا من خلافہم، خروجا مفعول لا ہے، یعنی فرار کرنے کے لیے، خارج ہونے کے لیے، من خلافہم، ٹھیک ہے، خلافہم کن کے جو قائلین وجوب ہیں ان کے اختلاف سے خارج ہونے کے لیے ہم نے کہا مستحب ہے۔ وَلَوْلَاهُ لَكَانَ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَوْلَاهُ اگر یہ خلاف نہ ہوتا، لَكَانَ فِيهِ نظر، فیہ یعنی استحباب، تو اس استحباب میں بھی نظر تھی، یعنی اس استحباب کہنے میں بھی کیا ہے جان اشکال ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ہم اس خلاف کی رعایت نہ کرنی ہوتی تو یہ جو ہم نے استحباب کہا ہے اس میں بھی اشکال ہے۔ نعم یستحب التأخیر مع الرجاء خروجا من خلافہم
وَلَوْلَاهُ لَكَانَ فِيهِ نَظَر، جی ہاں تاخیر مستحب ہے امید کی صورت میں، خروجاً من خلافہم، خروجاً عرض کیا مفعول الا ہے، یعنی لیل خروج من خلافہم، خلافہم وہ قائلین کے وجوب کے خلاف سے فرار کرنے کے لیے اور خارج ہونے کے لیے، وَلَوْلَاهُ لَكَانَ فِيهِ نَظَر، وَلَوْلَاهُ لَوْلَاهُ ہو خلاف، اگر یہ خلاف نہ ہوتا تو لَكَانَ فِيهِ نَظَر، تو اس استحباب میں بھی نظر تھی۔ الثانیۃ، اب جناب علی دوسرا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ میرے عزیزو اس شخص کے بارے میں ہے جس کو مطلب ہے پیٹ کی بیماری ہے، مبتون ہے، ری وغیرہ اس کی خارج ہوتی رہتی ہے، پیشاب غائط وغیرہ اس کی خارج ہوتی ہے، کہ نماز کی مقدار جتنا اس کو روکنا ری کو اور پیشاب کو ممکن نہیں ہے۔ مبتون کے بارے میں مسئلہ ہے جس کو پیٹ کی بیماری ہے، ری خارج ہوتی رہتی ہے اور اس کی جناب علی اس کا پیشاب وغیرہ نکلتا رہتا ہے، غائط وغیرہ، کہ جو نماز کی مقدار جتنا جس کو روکنا ممکن نہیں ہے، تو یہ آدمی کیا کرے؟ سوال کی سمجھ آ گئی؟ مبتون جس کو پیٹ کی بیماری ہے، پیشاب وغیرہ ری وغیرہ خارج ہوتی رہتی ہے اور اس کا نماز جتنی مقدار روکنا بھی ممکن نہیں ہے، تو جی اس کے بارے میں بتاؤ مولانا صاحب کیا حکم ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی توجہ کرو، ایک قول یہ ہے جو شہید فرما رہے ہیں کہ یہ ہر نماز کے وسط میں وضو کرے گا اور جہاں سے وضو ٹوٹا تھا اور نماز توڑی ہے اسی جگہ سے نماز کی بنا رکھے گا، جہاں وضو ٹوٹ گیا درمیان میں ادھر سے وضو کرے گا اور وضو کر کے جہاں سے پڑھ رہا تھا اسی جگہ پر بنا رکھے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ایک جناب علی قول یہ ہے۔ اس کے مقابلے میں توجہ، اس کے مقابلے میں بعض اصحاب کا قول ہے، انہوں نے کہا بھائی نہیں، یہ جو اس نے ایک مرتبہ وضو کیا ہے وہی ٹھیک ہے، اور بعد میں درمیان میں جو ہے نا وہ پیشاب ری وغیرہ خارج ہوتی رہتی ہے تو وہ معاف ہے، پڑھتا رہے، درمیان میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نماز جتنی مقدار بھی یہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا، ری نکلتی رہتی ہے، پیشاب خارج ہوتا رہتا ہے، نماز کی مقدار جتنا ہی قادر نہیں ہے، تو پھر درمیان میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ ایک مرتبہ وضو کرے، پھر پیشاب آئے ری آئے، چل بھائی بسم اللہ پڑھتا رہے، معاف ہے۔ وَإِلَّا میں فرماتے ہیں اگر وہ بندہ قادر ہے، یہ بعض اصحاب کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں اگر وہ قادر ہے نماز کی مقدار جتنا، نماز میں اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز بھی اس کی باطل ہو جائے گی، پھر نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر وہ نماز کی مقدار جتنا اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جائے، ری وغیرہ خارج ہو جائے، تو اس سے تو نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، پھر اس کو نئے سرے سے پڑھنی چاہیے۔ آگے میں شہید اول کا نظریہ سناتا ہوں آپ کو کہ وہ ان دو قولوں میں سے کس قول کو پسند کرتے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے کیا مطلب توجہ فرمائی؟ مطلب کیا ہوا جی؟ مطلب یہ ہوا کہ جی مسئلہ ہمارا مبتون کے بارے میں، مبتون اس کو کہتے ہیں جس کو پیٹ کی بیماری ہے، ری خارج ہوتی رہتی ہے، غائط خارج ہوتی رہتی ہے اور نماز کی مقدار جتنا بھی کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے، تو ایک قول یہ ہوا ہے کہ ہر نماز کے وسط میں وہ وضو کرے گا، جہاں ٹوٹے گا وضو کرے گا اور جہاں سے نماز پڑھ رہا تھا اسی جگہ سے پھر آگے ادامہ دے گا اور اسی سے آگے نماز پڑھے گا، بنا رکھے گا اسی پر۔ اور دوسرا اس کے مقابلے میں بعض اصحاب نے انکار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ نہیں بھائی وہی جو پہلے والا وضو ہے وہی ہے، درمیان میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب درمیان میں جو حدث ہے، پیشاب ہے، جو بھی خارج ہوگا وہ جی معاف ہے، پڑھتا رہے، اس شرط کے ساتھ کہ اگر وہ نماز کی مقدار جتنا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا اور ری اور غائط وغیرہ سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، نماز کی مقدار جتنا بھی وہ بندہ محفوظ نہیں نکلتا رہتا ہے، تو پھر درمیان میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاف ہے، چل بھائی چل پڑھتا جائے۔ وَإِلَّا لیکن اگر وہ قادر ہے،
اگر وہ قادر ہے نماز کی مقدار جتنا اور پھر اس کا اگر وضو ٹوٹتا ہے ری وغیرہ خارج ہو جاتی ہے تو اس صورت میں تو بھائی نماز بھی باطل ہے. جب وضو باطل ہے تو نماز بھی ساتھ باطل ہے اور اس کو پھر نماز نئے سرے سے پڑھنی چاہیے. دو قول ہو گئے. جس کو پیٹ کی بیماری ہے یعنی مبتون، اس کے بارے میں دو نظریے ہو گئے. شہید اول فرماتے ہیں میری نظر میں اقرب وہی پہلے والا قول ہے. پہلے والا قول بھلا کیا تھا کہ ہر نماز کے وسط میں جہاں اس کا وضو ٹوٹا ہے وضو کر کے اسی جگہ سے آگے پڑھے. وہ پہلے والا قول جو کہتا ہے جہاں وضو ٹوٹے گا وضو کر کے اسی جگہ سے آگے یہ بندہ شروع کر دے گا. یہ پہلے والا قول میری نظر میں اقرب ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ توثیق رجال خبر ہے امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے ایک تو ثقہ ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ روایت اصحاب کے درمیان آقا جان مشہور بھی ہے. توجہ فرمائی. شہید اول نے کیا قضاوت کی ان پچھلے دو قولوں میں سے؟ قول اول کو پسند کیا کہ جو مبتون ہے نماز کے درمیان جہاں اس کا وضو ٹوٹا ہے وضو کرے گا اور پھر جس جگہ سے پڑھ رہا تھا اسی جگہ سے آگے پڑھتا جائے گا. اول سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس قول کو شہید اول نے پسند کیا اور دلیل دی کہ خبر ایک تو ثقہ ہے امام باقر علیہ السلام سے اسی پہلے قول پر، اور دوسری دلیل یہ دی کہ یہ جو خبر ہے نا یہ اصحاب کے درمیان مشہور بھی ہے. مشہور بھی یہ ہے. توجہ فرمائی ہے آپ نے. پس اس کا کیا کریں جنہوں نے اس خبر کی مطلب ہے من خلف حکمہ، جنہوں نے اس خبر کے والے حکم کی مخالفت کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں جو اس خبر کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہوں نے اس خبر کی میرے عزیزو تعویل کی ہے. کہا بنا سے مراد استیناف ہے. توجہ کرنا. انہوں نے جو کہا نا بنا رکھے، روایت میں ہے نا اسی پر بنا رکھے گا. جو لوگ اس کو نہیں مانتے نا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بنا کا معنی استیناف ہے یعنی نئے سرے سے پڑھے گا. بنا کا معنی استیناف ہے یعنی یہ بندہ نئے سرے سے پڑھے گا. یہ جو اب انہوں نے تعویل کی ہے کہ بنا سے مراد استیناف ہے، اس تعویل کے اوپر دو اشکال ہیں. شہید ثانی فرماتے ہیں اس تعویل میں دو اشکال ہیں. پہلا اشکال یہ ہے کہ بنا کسے کہتے ہیں؟ بنا اس کو کہتے ہیں کہ جو جس سے پہلے کوئی چیز ہو اور اس پر بنا رکھی جائے. ان البنا علی شیء یستلزم ہو، سب کا شیء من ہو. بنا کا مطلب یہ ہے نا کہ اس سے پہلے کوئی چیز ہو کہ اس کے اوپر بنا رکھیں. بنا کا معنی یہ ہے. بنا کا معنی نئے سرے سے کہاں آ گیا استیناف. بنا کا معنی یہ ہے بنا بنیاد نہیں ہوتی. بنا یعنی پہلے کوئی چیز ہو تاکہ اس کے اوپر بنا رکھی جائے، اساس ہو. ٹھیک ہے. بنا کا یہ معنی ہے اولاً. بنا کا معنی استیناف نئے سرے سے کہاں ہے. ثانیاً دوسرا اشکال یہ ہے کہ بھائی یہ بھی استیناف کو ہر جگہ واجب نہیں سمجھتے ہیں. یہ اس قول والے استیناف کو ہر جگہ واجب نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ جہاں وہ بندہ متمکن نہیں ہے، قادر نہیں ہے، اس میں تو یہ تو کہتے ہیں کہ اسی جگہ پہ ادامہ دیتا جائے، آگے پڑھتا جائے، حتیٰ درمیان میں وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ جہاں وہ قادر ہے وہاں استیناف کے قائل ہیں. یہ ہمارا اشکال ہے. باوجود اس کے کہ یہی لوگ جو ہیں استیناف کو واجب نہیں سمجھتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ اسی ٹوٹی ہوئی نماز جس میں اس کا حدث ہوا ہے اسی کو آگے پڑھتا جائے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ جناب علی
بات ہے توجہ فرما لیں۔ المسئلۃ الثانیۃ، دوسرا مسئلہ، المروی فی المبتون وہو من بہ داء البطن بالتحریک، جو مروی ہے مبتون کے بارے میں، مبتون کیا ہے؟ وہو من بہ داء البطن ہے، جس کو پیٹ کی بیماری ہے، بالتحریک بطن پڑھو، من ریحن ری ہے، او غایتن اور غایت کی ہے، علی وجہ لا یمکنہ، اس طرح کے لا یمکنہ کہ منعہ مقدار الصلاۃ، کہ اس مبتون کا اس ری اور غایت وغیرہ کو نماز کی مقدار جتنا روکنا اور من کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیا کرے؟ المروی فی المبتون میں الوضوء لکل صلاۃ، وضو کرے گا لکل صلاۃ، لام کا معنی ہمارے آغا استاد بزرگوار فرماتے تھے بے معنی فی ہے، فی کل صلاۃ، وضو کرے گا ہر نماز میں، یعنی وسط ہر نماز میں مراد ہے، ورنہ شروع میں تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں المروی فی المبتون الوضوء لکل صلاۃ، یعنی فی کل صلاۃ ہے، ہر نماز میں، ہر نماز کے وسط میں یہ وضو کرے گا، شروع میں تو کرنا ہی کرنا ہے نا بھائی۔ المروی فی المبتون الوضوء لکل صلاۃ فی کل صلاۃ، مروی ہے مبتون کے بارے میں جس کو پیٹ کی بیماری ہے، وہ وضو کرے گا نماز کے ہر نماز کے وسط میں، والبناء ولا ما مضى منہا، اور بنا رکھے گا جو نماز گزری ہے اس پر، اذا فاجأ الحدث، جب اس کو اچانک حدث آ جائے، فی اثنائہا، اثناء نماز میں، بعد الوضو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ جی بالآخر یہ بندے کا جو وضو ٹوٹ گیا ہے پھر وضو کرے، فعل کثیر نہیں ہے، یا ہے پھر وضو کرے فعل کثیر ہے، تو جواب ہم کیا دیں گے؟ اغتفار ھذا الفعل، یہ فعل معاف ہے، وَإِنْ کثر، اگرچہ زیادہ بھی ہے لیکن معاف ہے، وعلیہ جماعت من المتقدمین، وعلیہ، اور اسی مروی پر ہے جماعت من المتقدمین، متقدمین کی ایک جماعت بھی اسی پر ہے، اسی پر ہے، اس کے مقابلے والا قول آگا سننا۔ وَأَنْكَرَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ الْمُتَأَخِّرِينَ، انکرہو اس مروی فی المبتون میں جو پہلا قول ہے وضو فی کل صلاۃ والا، اس کا انکرہو بعض الاصحاب، بعض اصحاب نے انکار کیا ہے، بعض اصحاب متأخرین نے، وحکموا باغتفار ما یتجدد من الحدث بعد الوضو، اور انہوں نے اصحاب نے حکم لگایا ہے معاف ہے ما یتجدد من الحدث، جو حدث متجدد ہے اور آیا ہے بعد میں، معاف ہے بعد الوضو، وضو کے بعد، سواء واقع فی الصلاۃ ام قبلہ، چاہے نماز میں واقع ہو یا نماز سے پہلے واقع ہو، اس شرط کے ساتھ، ان لم یتمکن من حفظ نفسہ مقدار الصلاۃ، اگر وہ مبتون جو ہے نا مقدار صلاۃ جتنا اپنے آپ کو حفظ کرنے پر قادر نہیں ہے، وَإِلَّا، یعنی اگر وہ متمکن ہے، استعنفہا، تو وہ نماز کو نئے سرے سے پڑھے گا۔ دلیل کیا ہے؟ اگر متمکن ہے تو نئے سرے سے پڑھے گا، استعنفہا، محتجین، ٹھیک ہے، بِأَنَّ الْحَدَثَ الْمُتَجَدِّدَ لَوْ نَقَضَ الطَّهَارَةَ لَأَبْطَلَ الصَّلَاةَ، دلیل دیتے ہوئے کہ حدث متجدد اگر طہارت کو توڑ دے، لَأَبْطَلَ الصَّلَاةَ، تو نماز کو بھی باطل کر دیتا ہے۔ حدث متجدد اگر طہارت کو توڑ دے تو نماز کو بھی باطل کر دیتا ہے، ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ عَدَمٌ عِنْدَ عَدَمِ شَرْطِهِ، مشروط یعنی یہ نماز عدم معدوم ہے، عند عدم شرط، شرط کے معدوم ہونے کی صورت میں مشروط بھی معدوم ہے۔ شرط ہے وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ختم ہو گئی۔ دلیل سمجھیں، لأن المشروط عدم عند عدم شرط، مشروط یعنی نماز عدم ہے عند عدم شرط، شرط کے معدوم ہونے کی صورت میں، وبالاخبار الدالة على أن الحدث يقطع الصلاة بأن الحدث المتجدد، ایک دلیل، اور دوسری دلیل کیا ہے آگا جان؟ بالاخبار الدالة على أن الحدث يقطع الصلاة، اخبار دلالت کرتی ہیں کہ حدث نماز کو باطل کر دیتا ہے۔
اس مروی فی المبتون کے بارے میں پہلا قول دوسرا قول تمام ہوا. شہید اول کا نظریہ آغا جان ان دونوں کے بارے میں. والاقرب الاول، قول اقرب اول ہے، پہلا ہے، اقرب پہلا قول ہے. دلیل لتوثیق رجال الخبر عن الباقر علیہ السلام، توثیق رجال خبر امام باقر علیہ السلام سے. الدال علی البناء علی ما مضی من الصلاۃ، جو دلالت کرتی ہے بنا رکھیں جو نماز گزری ہے اس پر، بعد طہارت کے بعد. والمراد توثیق رجال علی الوجہ یستلزم صحت الخبر، مراد توثیق رجال خبر سے، یہ جو توثیق کی بات کی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ والمراد توثیق الرجال علی وجہ یستلزم صحت الخبر، مراد توثیق رجال خبر سے یہ ہے کہ وہ اس وجہ پہ ہے، یستلزم صحت الخبر، کہ جو صحت خبر کو لازم ہے. والمراد توثیق رجال، مراد توثیق رجال خبر علی وجہ اس طرح کے یستلزم صحت الخبر، کہ وہ توثیق صحت خبر کو لازم ہے. فإن التوثیق عام منہ عندنا، توثیق عام ہے منہ خبر صحیح سے، عام ہے عندنا عند علماء شیعہ. والحال ان الخبر الوارد فی ذلک صحیح باعتراف الخصم، حال یہ ہے کہ خبر جو وارد ہوئی ہے ان الخبر الوارد فی ذلک، اس میں وہ صحیح ہے باعتراف الخصم، خصم کا اشارہ جو ہے وہ وہی منکر جو انکار کرتے ہیں، خصم باعتراف الخصم یعنی جو مقابلے والے ہیں جو منکرین ہیں، ان کے اعتراف میں بھی اس بارے میں خبر کیا ہے؟ صحیح وارد ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، اس پہلے قول پر خبر جو ہے وہ صحیح آئی ہے. والحال ان الخبر الوارد، حال یہ ہے کہ خبر جو وارد ہوئی ہے فی ذالک اس بارے میں صحیح ہے باعتراف الخصم، خصم کے اعتراف. خصم یعنی وہی مطلب ہے جو منکر ہے، خصم کا معنی واقع دشمن تو نہیں نا، جو مقابلے میں ہیں جو منکرین ہیں ان کے اعتراف میں بھی یہ خبر صحیح ہے. جب ایسا ہے منکر بھی کہتا ہے یہاں خبر صحیح آئی ہے اور ماننے والا تو کہتا ہی ہے، فَيَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِهِ لِذَالِكَ، پس اس خبر پر عمل معین ہے، لِذَالِكَ بخاطر صحیح ہونا خبر کے صحیح ہونے کی خاطر. یتعین العمل بہ خبر، تو اس خبر پر عمل کرنا معین ہے، لذالک بخاطر صحت خبر ہے. وشہرت ہی بین الاصحاب خصوصاً المتقدمین، وشہرت ہی، اور یہ خبر مشہور ہے بین الاصحاب خصوصاً المتقدمین، خصوصاً متقدمین کی نظر میں یہ خبر مشہور بھی ہے. ومن خالفہ، ومن خالف حکمہ اولہ بأن المراد بالبناء الاستئناف، اور وہ جس نے اس خبر کے حکم کی مخالفت کی ہے، اولہ اس نے اس خبر کی تعویل کی ہے، بأن المراد بالبناء الاستئناف، کہ مراد جو ہے اس سے مراد بالبناء، بنا سے مراد جو آیا ہے کہ اسی پر بنا رکھے، اس سے مراد کیا ہے؟ الاستئناف، بنا سے مراد استئناف ہے. وفیہ یعنی اس تعویل میں اشکال ہے، فیہ تعویل، اس تعویل میں اشکال ہے. کون سی تعویل؟ کہ جو کہا بنا سے مراد استئناف ہے، اس میں شہید ثانی فرماتے اس تعویل میں اشکال ہے. کیا جی؟ توجہ، ان البناء علی شیء یستلزم سبق شیء منہ یبنى علیہ، بنا جو ہوتی ہے نا کسی چیز پر، یستلزم، اس کا لازمہ یہ ہے سبق شیء منہ ہو، کہ اس سے پہلے ایک چیز ہو، یبنى علیہ، جس پر اس چیز کی بنا رکھی جائے. لیکون الماضی بمنزلۃ الاساس لغتاً، تاکہ وہ ماضی وہ پہلے والا بمنزلہ بنیاد بنے لغتاً وعرفاً. یہ پہلا اشکال ہے جی اس تعویل پر. اگلا اشکال جی، مع انہم لا یوجبون الاستئناف، باوجود اس کے کہ یہ لوگ استئناف کو واجب نہیں سمجھتے ہیں. ادھر سے استئناف کا معنی کر رہے ہیں، ادھر خود بھی استئناف کے قائل نہیں ہیں. فلا وجہ
لحملہم علیہ، پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان علماء کی بات کو حامل کریں علیہ اس استئناف پر۔ والاحتجاج بالاستلزام میں مصادرۃ، اور احتجاج کرنا استلزام کا یہ مصادرہ ہے۔ مصادرہ کیا ہوتی ہے؟ دلیل عین مدعا، دلیل بھی وہی ہے، مدعا بھی وہی ہے۔ یہ احتجاج کرنا اور استدلال کرنا استلزام پر کون سا؟ کہ جی جب وضو باطل ہے، جب طہارت باطل ہے تو نماز بھی باطل ہے۔ یہ جو احتجاج کیا نماز بھی وضو باطل ہے تو پس نماز باطل ہے، یہ جو استلزام سے دلیل لائے یہ مصادرہ ہے۔ توجہ کرو، والاحتجاج بالاستلزام مصادرۃ، یہ احتجاج جو استلزام والا ہے کہ جب وضو باطل ہے تو نماز باطل ہے، مصادرۃ یہ مصادرہ ہے، یعنی دلیل عین مدعا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھائی یہاں یہ کہہ رہے ہیں وضو تو باطل ہے لیکن نماز باطل نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ وضو باطل ہے تو نماز بھی باطل ہے، یہ تو اول الکلام ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں وضو تو باطل ہے لیکن نماز باطل نہیں ہے، پڑھتا رہے۔ وَكَيْفَ يَتَحَقَّقُ التَّلَازُمُ مَعَ وُرُودِ النَّصِّ الصَّحِيحِ بِخِلَافِهِ، کیسے تلازم محقق ہے؟ تلازم کون سا؟ کہ جب وضو طہارت باطل ہے تو نماز باطل ہے۔ یہ کیسے تلازم محقق ہے؟ جب کہ نص صحیح وارد ہوئی ہے، بے خلاف ہی، اس تلازم کے خلاف نص صحیح وارد ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس تلازم کے خلاف نص صحیح وارد ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ والاخبار الدالہ علی قطع مطلق الحدث لہا مخصوصۃ بالمستحاضۃ وسلسا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، بات کیا ہو رہی ہے؟ اور اخبار جو دلالت کرتی ہیں کہ علی قطع مطلق الحدث، کہ حدث کیا کر دیتا ہے جان؟ قط کر دیتا ہے نماز کو۔ ان کو کیا کہیں ہم؟ یہ اخبار جو دلالت کر رہی ہیں کہ حدث قط کرتا ہے، مخصوصتن، یہ اخبار مخصوصہ ہیں، یعنی انہوں نے تخصیص لگی ہے، ان کو تخصیص لگی ہے، تخصیص کھائی ہے۔ کس کے ذریعے؟ مستحاضہ کے ذریعے، وسلسا جو ہے جس کو پیشاب آتا رہتا ہے، بار بار پیشاب آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مستحاضہ اور یہ جس کو بار بار پیشاب آتا رہتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ روایت جو کہتی ہیں حدث نماز کو باطل کر دیتا ہے، ان کو کیا لگائیں؟ تخصیص، روایات نے تخصیص کھائی ہے۔ ٹھیک ہے یعنی اتفاقاً۔ وَهَذَا الْفَرْضُ يُشَارِكُهُمَا بِالنَّصِّ الصَّحِيحِ، یہ فرد یعنی یہ فرد جو مبتون ہے یہ بھی يُشَارِكُهُمَا، مستحاضہ اور وہ جو مسلول جس کی بات کر رہے ہیں، جس کو پیشاب آتا رہتا ہے، ان دونوں کے ساتھ یہ فرد مبتون بھی شریک ہے، بالنص صحیح، نص صحیح کے ذریعے سے یہ بھی شریک ہے، انہی میں جائے گا۔ وَمَصِيرُ جَمْعٍ إِلَيْهِ، اور ایک جماعت کا جمع کرنے کا جو مسیر ہے الہ، وہ اسی تخصیص کی طرف ہے کہ تخصیص کھائی ہے۔ وَهُوَ كَافٍ فِي التَّخْصِيصِ، اور یہ کافی ہے تخصیص کے لیے، یہ مسیر جمع جو ایک جماعت نے بھی اسی طرح جمع کیا ہے، یہ کافی ہے تخصیص لگانے میں۔ نام ہوا غریب لکنہ لیس بعادم النظیر، جی ہاں یہ حکم غریب ہے، غریب ہے یعنی غیر مانوس ہے، کہ بھائی وضو باطل ہو رہا ہے، نماز باطل نہیں ہو رہی ہے، وضو باطل ہے، طہارت باطل ہے، نماز باطل نہیں ہے، یہ مانوس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ نام ہوا غریب، جی ہاں یہ حکم غیر مانوس ہے، لکنہ لیس بعادم النظیر، لیکن یہ عادم نظیر نہیں ہے کہ اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے، نہیں ایسی بات تو نہیں ہے۔ فقد ورد صحیحا قطع الصلاۃ، نص سے صحیح وارد ہوئی ہے نماز کو قط کرنے پر، والبناء علیہا فی غیرہ، اور بنا رکھیں علیہا اسی نماز پر، فی غیرہ غیر مبتون میں بھی ہے،
کہ اسی پر وہ کیا کرے گا؟ بنا رکھے گا نماز پر. مع ان الاستبعاد غیر مسموع. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے کہ جی یہ بڑی بعید بات ہے، بڑی دور ہے کہ وضو طہارت باطل ہے، نماز باطل نہیں، بڑی دور ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، کہو نہ کہو، کیونکہ روایت آئی ہے یہ جو تم دوری کی بات کرو گے یہ سنا نہیں جائے گی آپ کی بات. مع ان الاستبعاد غیر مسموع، باوجود اس کے کہ یہ استبعاد اور یہ دوری غیر مسموع سنی نہیں جائے گی. موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.